لوگ بدلتے کیوں نہیں؟ میں اپنی زندگی میں کئی سارے اساتذہ کی صحبتوں میں رہا ہوں جن سے میں نے جہاں علم و فیض حاصل کیا وہیں زندگی کا طریقہ اور جینے کا سلیقہ بھی سیکھا۔ ان ہستیوں کی محافل میں نے بے شمار لوگوں کو بیٹھتے دیکھا۔ کئی لوگ تو ایسے بھی تھے جو ان کے بے حد نزدیک تھے اور سفر و حضر میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، مگر ان سب کے باوجود بھی میں نے ان افراد کو ان کی زندگی میں کامیاب ہوتے نہیں دیکھا۔ سوال یہ ہے کہ عظیم شخصیات کے ساتھ گہرے تعلق کے باوجود بھی لوگ ذاتی زندگی میں بدلتے کیوں نہیں؟ میں نے اس سوال پر غور و خوض کیا اور اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ میرے تجربے اور سیکھے ہوئے علم کے مطابق ان لوگوں کے نہ بدلنے کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ، ان کی پرانی عادتیں نہیں چھوٹتی۔ دوسری وجہ، وہ نئی عادات نہیں بنا پاتے۔ میں نے دیکھا ہے جو بھی انسان بدلتا ہے تو اس کی عادات بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ نئی عادات پیدا کر لیتا ہے۔ تبدیلی دراصل عادات کے تبدیل ہونے کا نام ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ کام ہم اپنی عادات کی وجہ سے کرتے ہیں جو کہ ہمارے 90% کام ہوتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ہڈیاں اور گوشت ہے، باقی سوچ ہے، اور میرے نزدیک انسان ہڈیاں اور گوشت ہیں، باقی اس کی عادات ہیں۔ وہ جس طرح کھاتا ہے، جس طرح پیتا ہے اور جس طرح بات کرتا ہے، یہ سب وہ اپنی عادات کی بنیاد پر کرتا ہے۔ دوسری قسم میں وہ کام ہیں جن کو ہم عادتاً نہیں کرتے بلکہ کسی مجبوری کے تحت کرتے ہیں، ان کی شرح 10% ہے۔ اس بنیادی تفصیل کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ میری عادت ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ تمام وہ کام جن کو انسان عادت یا مجبوری کی بنیاد پر کرتا ہے ان کی کچھ نشانیاں ہیں جن سے ہم بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کام عادت ہے یا مجبوری۔ عادت والے کام کی نشانیاں۔ عادت بہت کم انرجی لیتی ہے۔ مثال کے طور پر سیدھے ہاتھ سے اپنا نام لکھنا کہ یہ کام جلدی بھی ہو جاتا ہے اور اس پر انرجی بھی زیادہ نہیں لگتی۔ ان کا نتیجہ بہترین ہوتا ہے۔ یہ لاشعوری طور پر انجام پاتے ہیں۔ ان کے لیے کسی منطق یا دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان میں انسان الرٹ نہیں ہوتا بلکہ کسی اور کام کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ مثلاً بعض لوگ مطالعہ کے دوران کچھ کھا پی بھی لیتے ہیں۔ مجبوری والے کام کی نشانیاں۔ بہت زیادہ انرجی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بائیں ہاتھ سے اپنا نام لکھنا کہ اس میں انرجی بہت لگتی ہے۔ ان کا نتیجہ بہترین نہیں ہوتا۔ یہ سارے کام شعوری طور پر انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ منطق کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ان میں نفع اور نقصان کا تصور ہوتا ہے۔ ان کو کرتے ہوئے انسان الرٹ اور چوکنا ہوتا ہے۔ عادات کا مرکب۔ انسان کے پاس موجود نتائج اس کی عادات کا مرکب ہوتا ہے۔ آج آپ کے پاس موجود علم آپ کے سیکھنے کا نتیجہ ہے۔ آپ کے پاس موجود عزت آپ کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ کے پاس سکون ہے تو یہ آسانی بانٹنے کا نتیجہ ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جس پر اللہ اس کا باطن آشکار کر دیتا ہے۔ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مجھ میں کون سی قابلیت ہے اور وہ اس کو پالش کر دے تو اس سے بڑا کمال اور کیا ہے؟ انسانی عادات میں سب سے بہترین عادت بانٹنے کی ہے۔ جو بھی انسان اچھی نیت کے ساتھ بانٹتا ہے تو میرا تجربہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو بدلہ مل جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہی چیز آپ کو ملے جو آپ نے بانٹی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل آپ کو ملے، یا اس دن آپ غور کر لیں تو ضرور کچھ ایسا ہوا ہوگا جس کا نتیجہ آپ کو آئندہ زندگی میں ملے گا۔ انسان کی زندگی میں آنے والی کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں ہوتی بلکہ آئندہ وقتوں میں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور ملتا ہے۔ نیت، موقع، نتیجہ۔ کسی بھی بہترین نتیجے کے پیچھے دو مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں انسان نیت کرتا ہے، دوسرے مرحلے میں اس کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں اس کو نتیجہ ملتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم نتیجے کی خواہش تو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کے دو مرحلوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اس میں نیت ہمیشہ خالص اور پاک ہونی چاہیے اور اس میں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی غرض کے لیے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے قانون قدرت کو توڑا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں ملنے والا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ جو نیکی آپ کو بھول گئی در حقیقت وہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص آپ کو یاد دلا دے کہ آپ نے میری پڑھائی کی فیس دی تھی اور آپ کو یاد بھی نہ ہو۔